آیت کریمہ نمبر 42 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ نے یہودیوں کی ایک قباحت یہ بیان کر دی کہ یہ جھوٹ موٹ قصے کہانیاں اور غلط باتیں سنتے بھی ہیں اور ان کی تشہیر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور معاشرے کو گندہ کر دیتے ہیں۔ دوسری بات فرما دی ہے، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، یہ حرام اور رشوت کھانے کے خوب عادی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ دو باتیں ذکر کر کے، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آپ نے سنا، فرمایا نبی یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ ہم دیندار ہیں، یہ دین کا لیبل لگا کر مفاد پرستی خود غرضی کے لیے آئے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، آپ اگر ان کا فیصلہ کریں تو بھی ٹھیک، اور فیصلہ پھر حق کا کرو۔ اللہ حق والوں کو، انصاف والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جسے پسند کرے گا اس کو عظمت ملے گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں فیصلہ کرتا ہوں، تم بے ایمان ہو اندر سے، صرف میرا سہارا لینے آئے ہو، فرمایا پھر بھی دفع کرو ان کو، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں دین کی، اسلام کی، ایمان کی رتی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا کل بھی آپ نے سنا، پرسوں بھی درس میں آگے فرمایا، سماعون، یہ لوگ خوب غور سے سنتے ہیں، للکذب، جھوٹی باتوں کو، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، جھوٹے دعوے، فریب۔ سماعون سنتے ہیں اور آگے جاسوسیاں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں سن کر پھیلاتے ہیں۔ نمبر 2، اکالون، یہ خوب کھاتے ہیں، للسحت، حرام کو، رشوت کو۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ اب تیسری بات، فَإِن جَاءُوا، اگر وہ آ جائیں کا آپ کے پاس، فَحْكُمْ، تو پھر سیدھی بات ہے، فیصلہ کرو، بینہم، ان کے درمیان۔ نمبر 2، او اعرض عنہم، یا ان سے راز کر دو، چھوڑو میں نہیں فیصلہ کرتا ہوں تمہارا، مفاد پرست ہو۔
اور دو باتیں، وَإِن تُعْرِضْ اگر آپ اعراض کر دیں عنہم ان سے فَلَن يَضُرُّوكَ وہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے شَيْئًا ذرا برابر بھی۔ دین والے کو اللہ فائدہ پہنچائے گا، ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کر ہی دیتے ہیں فَحْكُمْ پھر فیصلہ کرو بینہم ان کے درمیان میں بھی بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین یحب پسند کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ اللہ ہمیں یہ وصف نصیب فرمائے۔ فرمایا فَكَيْفَ یہ دوغلے ہیں، مفاد پرست ہیں، وَكَيْفَ یہ کیسے یحکمون آپ کو حاکم مان گئے کا آپ کو، وَعِندَهُمْ حالانکہ ان کے پاس ہے التورات فیہا حکم اللہ اس کے اندر یہ رجم کا حکم اللہ کا موجود ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیسے حاکم مانے انہوں نے، چلاکی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ثم یتولون پھر جاتے ہیں من بعد ذالک فیصلے کو سننے کے بعد، حکم سن کر کہتے ہیں نہ یہ تو نہیں مانتے، وہ کل آپ نے سنا تھا۔ وما اولئک اور نہیں ہے ان صفات والے لوگ بالمؤمنین مومن، اللہ ہمیں محفوظ فرمایا جن میں یہ باتیں ہیں دین کو مفاد کے لیے استعمال کرے یہ مومن نہیں ہے، جو رشوت اور حرام کھائے یہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہوتا تو ان کاموں کو نہ کرتا، جھوٹ موٹ کی قصے کہانیوں کو سن کر جاسوسیاں کرتا پھیلاتا، یہ مومن نہیں ہے۔ آخر میں اللہ نے سخت ترین الفاظ میں تنبیہ کی ہے اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا، مسلمانوں ایسی صفات سے ان حرکات سے بچو۔ اللہ ہم سب کو ہمارے معاشرے کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہودیوں کی 3 باتیں آپ کے سامنے آئیں، آخر میں سخت فتویٰ، ترجمہ آپ نے سنا۔ ایک یہود کے اندر یہ قباحت تھی، اللہ نے ایک تو یہودیوں کی قباحت بتائی، ان خبیثوں میں یہ خباثت ہے، ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے تم بھی غور کرو تمہارے اندر تو یہ نہیں ہے۔ یہودیوں والے ڈگر پہ نہیں چل نکلے ہو، وہ کیا؟ سماعون للکذب، یہ اس پر کل بات ہوئی تھی کہ جھوٹ موٹ کو، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، جھوٹے وعدے، جھوٹی باتوں کو خوب سنو اور پھیلاؤ اور معاشرے کو خراب کر دو۔ دین والوں کے خلاف، حیادار طبقے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو جھوٹی بات ہے اس کو خوب سنتے پھر اسی کو پھیلاتے ہیں تاکہ دین بدنام ہو جائے۔ حیا کے خلاف جھوٹی باتیں سنیں گے اور اس کو خوب پھیلائیں گے تاکہ حیا کا جنازہ نکل جائے۔ فرمایا یہ کام نہ کرو، سچ بات سنو، سچ کو پھیلاؤ۔ یہودیوں میں یہ تھا، کل آپ کے سامنے بتایا تھا، اور اسی زمن میں میں نے بتایا مسلمان میں آج کل یہ کمزوری آئی ہوئی ہے، جھوٹی قصے یہ سنتا ہے، جھوٹی کہانیاں یہ سنتا ہے، جھوٹی باتیں یہ سنتا ہے اور پھر ان کو پھیلاتا رہتا ہے۔ حقیقت کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ بلکہ میں نے اس پر بڑھتے ہوئے کل یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ دین سننے کے لیے بھی جھوٹے لوگ دیندار دعویٰ کرنے والوں کی باتیں سنتا ہے، اور ہر داڑھی والا اور ہر کرتا پہننے والا تو عالم نہیں ہوتا ہے، یہ اس کو دیندار سمجھ کر اس سے سنتا ہے اور بدعت کو، شرک کو، ناجائز باتوں کو، لغویات کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ کل میں نے ذکر کیا جیسے ڈاکٹر کی تحقیق کرتے ہیں، اچھا ڈاکٹر کون سا ہے جی میں دوائی کے لیے اس کے پاس جاؤں، اچھا حکیم کون سا ہے، اچھا انجینئر کون سا ہے، ہر معاملے میں اچھے کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جب اگر دنیا کے لیے اچھا تلاش کرتے تو دین کے لیے بھی پتہ کرنا کہ سچا دیندار بندہ اور ڈگری والا بندہ، اتھارٹی والا بندہ اور دین قرآن و حدیث کے پڑھنے والا، پڑھانے والا کہاں پڑھا، کہاں کیا پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کو تلاش کرو اور اس کی بات کو سنو۔ لیکن یہ کام آج ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے۔ کام یہودیوں والا تھا لیکن ہمارے اندر آ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور معاشرے میں پھر آج کل تو یہ مصیبت آ گئی، سوشل میڈیا، اتنا جھوٹ، اتنی جھوٹی حدیثیں،
کوئی نبی کی حدیث نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے میرے اوپر جھوٹ بول تو یہ بھی گناہ ہے اور مجھے غصہ آئے گا، تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نبی کا فرمان ہے۔ او خدا کا بندہ نیچے رکھو، او خدا کے بندو کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی تک جھوٹی حدیثیں، من گڑت حدیثیں، موضوع روایتیں نبی کی طرف منسوب کر کے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں، عجیب عجیب۔ اور بلکہ وہ اتنی شہرت پذیر ہیں، دیندار طبقہ بھی اس میں پھنسا ہوا نظر آیا ہے، چھوٹا دیندار جس کی گرفت علم پر، حدیثوں پر، قرآن پہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، وہ بیچارہ بھی انہیں حدیثوں کو نقل کر دیتا ہے۔ اس وقت حیرانگی ہوتی ہے، خدا کا بندہ تو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، تحقیق کر کے بات کر، کسی سے بڑے عالم سے پوچھ، یہ حدیث بھی ہے، ویسے نقل کرتا ہے، اور ویسے نقل کرے گا تو نبی پر جھوٹ بولے گا، اور نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہ نبی پر جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ نمبر 2، نبی پر جھوٹ نہیں ہوا، سارا دین اس نے خراب کر دیا ہے۔ نبی کا قول تو حدیث دین ہوتا ہے، اب دین ہے ہی نہیں، نبی کا فرمان کیا کہ اس کو دین بناتا ہے، یہ دین کی ستیہ ناز کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے نبی نے اس جگہ بڑی سخت انداز اختیار کیا ہے کہ نبی کی طرف جھوٹا قول، جھوٹا بول، جھوٹا فعل، جھوٹا عمل پیش کرنا، نبی کی طرف منسوب کرنا، فرمایا جہنم میں۔ اور نصاحت ترین الفاظ اللہ کے نبی نے بتائے۔ یہ کام یہودیوں میں آیا تھا اور اسی لیے ان کا دین مسخ ہو گیا۔ جھوٹے قصے کہانیاں خوب سنو اور پھیلاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ آ گیا ہے، اور بعض باتیں ہم بھی عوام سے بھی سن لیتے ہیں، کبھی دیندار طبقے سے سنتے ہیں، کبھی کبھی دیندار ہم سے پوچھ لیتا ہے یہ حدیث ہے، اس وقت ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ خدا کا بندہ یہ حدیث ہوگی، ذرا تب قرآن و حدیث سے تب موازنہ کر۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، ٹکراؤ والی بات کہاں حدیث ہے؟ نبی قرآن کے خلاف تو نہیں بولتا ہے، فلاں حدیث یہ کہتی ہے، تیری حدیث یہ کہتی ہے۔ یہ خدا کا بندہ کوئی خوف خدا کرو، تھوڑا سا عقل بھی استعمال کرو۔ دنیا کے لیے تو ہم عقل اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تلاش کرتے ہیں، دین میں کمزور ہیں۔ یہ یہودیوں کی قباحت اللہ نے بیان کی ہے، ساتھ بتا دیا یہودی اس لیے برباد ہوئے ہیں، دین ان کا برباد ہو گیا۔ مسلمانوں تم اس روش پہ نہیں چلو۔ آج ہمارا مسلمان اس روش پہ ہے، اور ایسی لغویات ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ معاشرہ سارا اسی گند سے بھرا ہوا ہے، کیچڑ اچھالا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، گند اچھا۔ بھائی کسی کا عیب نظر آ بھی گیا تمہیں، سچائی ہے، پردہ ڈالو پھر، لیکن اس والی باتیں نہیں ہیں ہمارے اندر۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات قرآن نے کی ہے کہ یہودیوں میں ایک بڑی قباحت یہ تھی، اکالون للسخط، اکالون مبالغہ کہا ہے، اور سخط کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ حرام جو سخط جو کسی چیز کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ کر ختم کر دے، اس کو سخط کہتے ہیں۔ علماء نے اس کا معنی رشوت کیا ہے، بات زبردست کی ہے، اور قرآن نے دوسری جگہ واقعتاً اسی لفظ کو اٹھایا، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ موٹ غلط ملت باتیں نہ کیا کرو اللہ پر۔ نبی کو چھوڑو، لوگ اللہ پر بھی بکواس کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں تو کیا ہوگا، فَيُسْحِتَكُمْ، اللہ تمہارا استحصال کر دے گا، تمہیں جڑ اور بنیادوں سے ختم کر کے رکھ دے گا، ہلاک کر دے گا، تمہاری جڑ اور بنیادیں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ اسحت یسحت، اسحات، قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا، سخت۔ اور رشوت کا معنی اس کا کیوں کر دیا؟ یہ آج آپ کے سامنے تجربہ ہے ہمارے ملک کا، آپ کے سامنے سب کچھ۔ رشوت ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے کے سکون کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، معاشرے کے امن کو یہ جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، اور معاشرے کی معیشت کو تباہ کر کے کھینچ کے رکھ دیتی ہے رشوت۔ یہ قوموں کا، غریبوں کا استحصال ہو جاتا ہے اس میں، وہ بیچارے زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور بڑا طبقہ ان کا خون پسینہ چوسنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ آج ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ملک میں وسائل کی کمی ہے، آمدن کی کمی ہے، معدنیات، ذخائر ہر قسم کے، لیکن ملک کہاں پہنچا ہوا ہے؟ دنیا رو رہی ہے۔ یہ کس نے تباہ کیا ہے؟ رشوت نے تو تباہ کیا ہے۔
اوپر سے لے کر اوپر والا بڑی رشوت والا، چھوٹا نیچے چھوٹا، نیچے والے نے چھوٹی رشوت کیا، اس نے اپنے دائرے میں، اوپر والے نے اپنے دائرے میں۔ یہ اکالون للسحت، یہ یہ یہودیوں کا، اسرائیل کا تقاضا قرآن نے پیش کیا، یہ حرام کھاتے، ایسا حرام جو انسانی جڑوں کو کھوکھلا کر دے، انسانوں کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے، اور وہ رشوت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ہمارا معاشرہ آج اسی میں ڈگر میں ہے، کام یہودیوں کا شروع کر دیا مسلمانوں نے۔ اب رشوت ہے بھی کیا؟ اللہ اکبر۔ رشوت مختلف چیزوں کے اعتبار سے آ جاتی ہے۔ ایک بندہ پیسے دے کر دوسرے کا حق تلف کر دیتا ہے کہ یہ پیسے لے لو، یہ میرے حق میں فیصلہ دے دو، یہ رشوت ہوئی ہے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے، عدالتوں پہ اعتماد دنیا کو نہیں رہ رہا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ یا یہ پیسے لے لو، یہ عہدہ مجھے دے دینا، یہاں اس عہدے پہ میرا بندہ مقرر کرو، پیسے لے لو، یہ رشوت ہے۔ اب اس اگلی بات آپ کو پتہ ہے، میں نے عرض کیا معاشرے میں یہ بات سمجھانے کی نہیں ہے، ہر بندہ اس وقت رو رہا ہے۔ جب اس نے پیسے دے کر عہدے پہ فائز ہوا، یہ قوم کی خدمت کرے گا، اپنے پیسے پورے کرے گا۔ اس نے عہدہ قبول اس لیے کہ میں اس عہدے سے اب لوگوں کا مال لوٹوں گا، وہ آیا پیسے کے زور سے۔ اگلے نے اس سے پیسے لے کر عہدہ دیا، چھوٹا عہدہ دیا، بڑا دیا، بڑا دیا، بڑا دیا۔ چھوٹا عہدے والا چھوٹی تباہی کرے گا، بڑے والا بڑی کرے گا، اس سے بڑے والا اس سے بڑی کرے گا۔ یہ یہودیوں کا وصف تھا۔ اور پھر معاشرے میں جو عہدے پہ گیا ہے ناجائز طریقے سے، وہ بھی اپنا مال کمائے گا، وہ آگے کتنوں کو ڈھنسے گا، آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ناجائز حق، ناحق چیز کو لینے کے لیے آدمی پیسے دے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ ناحق عہدہ لینے کا، میں اس کا اہل ہی نہیں، میں پیسے دے کر اس عہدے کو لیتا ہوں، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں، میں عہدے کو نبھا بھی نہیں سکتا ہوں، اور پھر میں نے پیسے دے کر اس کو لے لیا، میں نے تو آگے ظلم کرنے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ رشوت ہوتی ہے۔ اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی رشوت کہا علماء کرام نے، کہ ایک آدمی عہدے پہ بیٹھا ہوا، اس کی ذمہ داری میں ہے ایک کام، کہ اتنے گھنٹے تو نے یہ کام کرنے ہیں۔ اب اسی کام کے لیے اس کو کہا جائے کہ یہ کام میرا کر دو، وہ کہتا ہے اس کام کے لیے تو پیسے لگیں گے۔ اب پیسے لے کر کام کرتا ہے، فرمایا یہ پیسے بلا معاوضہ اس کو خدمت کرنے کا یہ عہدہ دیا ہوا تنہا لیتا ہے، اگر یہ اس کے اوپر معاوضہ لیتا ہے یہ رشوت ہے۔ اور یہ تو اس کے بغیر تو آفس میں کام ہی نہیں ہے، کہتے ہیں پیسے دو، تب تمہارے لیے کاغذ نکالیں گے، ایک بات نکالیں گے، تمہاری فائل نکالیں گے، فلاں کریں گے۔ اس کی ڈیوٹی، تیری ڈیوٹی کس چیز کی ہے؟ تو صرف آفس کھول کر لوٹنے کی ڈیوٹی ہے تیری۔ لیکن معاشرے میں یہ تباہی لگی ہوئی ہے، قرآن سے دور ہیں، اور معاشرے کے اندر ہر بندہ روتا ہوا نظر آیا ہے، اور چھیننے والے چھین رہے ہیں۔ یہ کام یہودیوں کا تھا، آج ہمارے معاشرے کو یہ تباہی لگی۔ اکالون للسحت، فرمایا یہ یہودی ظالم حرام خوری، اور ایسا حرام جو انسانوں کی جڑوں کو سے ان کا استحصال کر لیتے ہیں، بنیادیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور ملک کی معیشت تباہ ہو جائے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، قومیں بجاری برباد ہو جاتی ہیں، جس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ بڑا طبقہ عیاشی کر رہا ہے، چھوٹا روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چھوٹا کہتا ہے ہم پورا کیسے کریں، بل پورے کیسے کریں، گیس بل پورے کیسے کریں، بجلی بل کیسے پورے کریں، فلاں چیز کیسے پوری کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آج ہی ملا تھا، کہتا ہے، وہ بڑی عجیب بات سوال کیا اس نے کہا ووٹ دینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ ذرا اپنی تفصیل کریں۔ اس نے بہرحال تفصیل تو کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو، اس نے کہا 12,000 تنہا ہے، بجلی بل دوں، گیس بل دوں؟ آگے کرتے کرتے رونے لگے۔ اس نے کہا میرے 12,000 میں کھانا میں کہاں سے کھاؤں، میں کون سے کام کروں، ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے، پھر ان کو ووٹ دے دیں ہم، ملک لوٹا کس نے ہے؟ میں نے کہا پھر تجھے پتہ ہے مجھ سے کیا سوال کرتا ہے، پھر تو خود فتوی دے رہا ہے۔ لیکن وہ بیچارہ بھی مر کر دیتا ہے نا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کچھ غریب اس حالت میں گئے ہیں، کچھ تھوڑے اوپر گزارا کر رہے ہیں، گزارے والے بھی رونے لگ گئے ہیں اور بڑے عیاشیوں پہ لگ گئے ہیں۔
اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب۔ یہ ہمارے معاشرے کو یہودی طرز نے تباہ کیا ہے۔ یا قالون سخت ان میں تھا، یہ ان میں آیا ہے۔ اور یہودی اس لیے مالدار، یہودی مالدار سے مالدار تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے یہودی، پھر ان کا طبقاتی نظام چل جاتا ہے۔ غریبوں کے لیے اور نظام ہے، بڑوں کے لیے اور ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی اسی طرح طبقاتی نظام کی بھی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور درمیان میں دلالی کرنے والا، تینوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا ایک بندہ کہتا میرا فلاں کام کرا دو، اس نے کہا کام تو کرا دوں گا لیکن پیسے دینا اگلے کو دوں۔ یہ دے رہا ہے، اگلا لے رہا ہے، درمیان میں یہ دلال ہے، یہ بھی فرمایا مجرم ہے۔ یہ حرام کا واسطہ بن رہا ہے، معاشرے کو تباہی کا واسطہ بن رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر کام ہی نہیں ہے۔ ہاں پھر وہ الگ ایک مسئلہ آ جاتا ہے، وہ رشوت کی بات تو نہیں ہے، ہم اقالون للسحت پہ بات کر رہے ہیں قرآن کی۔ وہ مجبوری میں ایک آدمی کا حق پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے حق وہ لے ہی نہیں سکتا ہے بغیر رشوت کے، وہ اب مجبور ہے، وہ مجبوری میں اپنا رشوت دیتا ہے اور اپنا حق لیتا ہے۔ تو یہ دینے والا مجرم نہیں ہے، لینے والا ظالم ہے، وہ مجرم ہے۔ یہ مجبور تھا، پھنس گیا تھا، یہ الگ بات ہوگی۔ لیکن اگر اس کا حق نہیں ہے، ویسے دیتا ہے تو بہت بڑا جرم ہے۔ لینے والا، دینے والا، دلالی کرنے والا، تینوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، پھٹکار ہو، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اب جس معاشرے پر لعنت کے الفاظ اللہ کا نبی بولے، ہم کہیں سکون ملے گا، ہمیں راحت ملے گی؟ توبہ توبہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ یہودیوں کا کام۔ اور یہ دونوں باتیں ذکر کر کے اگلی بات کی ہے کہ نبی یہودی آپ کے پاس اس لیے نہیں آتے ہیں حق کا فیصلہ مل جائے، یہ صرف مفاد پرستی کے لیے آتے ہیں کہ دین کا لیبل استعمال کر کے ہم اپنا بچاؤ کر لیں۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں۔ وہ آپ نے 2 واقعات سنے تھے، رجم کے واقعے میں بھی یہی چاہتے تھے کہ نبی سے ہم دفاع حاصل کر لیں گے، اس لیے نبی کو فرمایا یہ دل سے ایمان لا کر، دل سے سچ کو مان کر نہیں آئے ہوئے، فیصلہ کرو تو آپ کی مرضی، نہ کرو تو دفاع کرو، کہو جاؤ مفاد پرست ہو، دین کا لیبل لگا کر آئے ہوئے ہو، دین کا ٹائٹل استعمال کرنا چاہتے ہو، تم دین کو سہارا بنانا چاہتے ہو، اندر سے دین والی رتی بھی نہیں ہے۔ فرمایا نبی فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر آپ کے پاس آتے ایسا طبقہ، نبی کو بتا دیا، بعد کے علماء کو بتا دیا، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، فیصلہ کرو تو تمہاری مرضی، او اعرض عنہم، یا دفع کرو ان کو۔ لیکن وَإِن تُعْرِضْ عنہم، ان کو کہو دفع کرو، جاؤ، نہیں تمہارا فیصلہ کرتے ہیں، تو فرمایا پریشان مت ہونا، لن یضروک شیئا، یہ آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں دے، باطل ہے تو آپ حق پر ہیں، آپ کو نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن فَإِنْ حَكَمْتَ، آپ فیصلہ کریں بھی، کبھی دباؤ میں نہ آنا، ڈر خوف میں نہ آنا، کسی چیز معاملے میں الجھنا نہیں ہے۔ فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کا فیصلہ کر دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جب آپ کو پسند کرے گا، یہ آپ کا کیا بگاڑیں گے؟ فیصلہ نہ بھی کر تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، فیصلہ کر، انصاف کا کر، اللہ آپ کو پسند کرے گا۔ اللہ کے ہاں درجہ مل گیا، اللہ پسند کرے گا، کون کیا بگاڑے گا؟ اگلی بات کہہ دی ہے ایسا طبقہ، اللہ اکبر، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ آپ کو حاکم کیسے مان گئے؟ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں یہ حکم رجم کا بھی موجود ہے، پھر آپ کو حاکم انہوں نے کیوں مانا؟ معلوم ہوتا ہے ان کے اندر، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں دال میں کالا ہے۔ یہ بچاؤ کے لیے آئے تھے، دین کا سہارا لینے آئے تھے، اوپر سے دین ہے، اندر سے دین نہیں ہے، دین کا لیبل استعمال کرتے تھے۔ اور فرمایا آپ فیصلہ سن، نبی نے فیصلہ دیا بھی تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ثم یتولون من بعد ذلک، بعد میں پھر گئے، چھوڑو جی، اپنی ہی بات کرتے ہیں، کچھ یہ باتیں چھوڑو، یہ فیصلے فضول ہے۔ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، اللہ 3 باتوں کا ذکر کر کے، اولئک کا لفظ ادبی گرامر میں ہوتا ہے، فرمایا جو آدمی جھوٹی موٹھی باتیں سنے اور تشہیر کرے اور رشوت اور حرام کو کھاتا رہے اور دین کا لیبل اور ٹائٹل استعمال کرتا رہے، اندر سے دین کی محبت نہیں ہے، فرمایا ایسی صفات والا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسی باتوں والا، یہ مومن نہیں ہے، یہ ویسے مومن۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ہمارے لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ ساری باتیں ان میں موجود ہیں، پھر مومن نام کی چیز نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو حق کی بات زبان پہ لائے اور حق کی تشہیر کرے، حق کا ساتھ دے، حرام سے بچے، اور یہ حرام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جھوٹ پیچھے کے پیچھے مرتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، معاشرہ لڑ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ معاشرے میں عجیب قسم کی حالات آئے ہوئے، یہ سارے کہاں سے ہیں؟ دین کی سمجھ نہ ہونے سے، قرآن کی سمجھ نہ ہونے سے، دیکھا دیکھی سے الجھ گئے بیچارے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس تباہی سے ہمیں بھی، ہمارے معاشرے کو اللہ بچائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔